اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر میرا ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ ان سے ملاقات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہونے لگے، اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام ایک مقام پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکے تو ساتھ لی ہوئی مچھلی اچھل کر دریا میں چلی گئی۔ پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ مچھلی لاؤ۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا، جہاں ہم رکے تھے وہاں مچھلی پانی میں چلی گئی تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس اسی جگہ چلے گئے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم سے کہا کہ میں اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے برسوں ہی چلنا پڑے۔ بس جب وہ دو دریاؤں ملنے والی جگہ پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے اور مچھلی نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ سورہ کاف آیت نمبر 60 سے 62۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آخری زندگی کے ایام میں انہیں اپنا جانشین بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر کریں تاکہ یہ لوگ ایک طاقتور قوم عمالقہ سے مقابلے کی تیاری کریں جن سے میدان طیہ سے نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا تھا۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے قبائل کے سردار مقرر کیے اور یوشع بن نون علیہ السلام کو تمام قبائل کا سردار بنا دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طیہ میں ہی وفات پا چکے تھے۔ ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع بن نون ہی تھے۔ پیارے دوستو، اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی شاندار عمارتیں تھیں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے اپنے فوجیوں کو لے کر اس شہر کا محاصرہ کیا لیکن دشمن مرعوب نہ ہوا۔ آخرکار آپ علیہ السلام کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو شہر کی فصیل چار دیواری ٹوٹ گئی اور اپنی فوجوں کو لے کر فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے اور بہت سا مال غنیمت حاصل کیا۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی یوشع علیہ السلام جہاد کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے نئی شادی کی ہو اور ابھی اپنی بیوی سے ہم بستر نہ ہوا ہو، وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہے لیکن ابھی اس کی چھت نہیں ڈالی، اور وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس کی بکری یا اونٹنی حاملہ ہے اور وہ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کو لے کر جہاد کے لیے نکلے اور شہر کے قریب اس وقت پہنچے جب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے سورج سے کہا، تم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو اور میں بھی، اے اللہ اسے کچھ دیر کے لیے روک دے۔ چنانچہ سورج رکا رہا یہاں تک کہ فتح حاصل ہوگی۔ جہاد کے بعد انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، اسے آگ جلانے کے لیے آئی لیکن جلائے بغیر واپس چلے گی۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے کہا، تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہوا، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب قبیلے کے نمائندے بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا اور حضرت یوشع نے فرمایا، تمہارے اندر ہی خیانت ہے، تمہارا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ اس قبیلے کے تمام افراد نے بیعت کی تو 3 آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا، خیانت کا مال تمہارے پاس ہے لہٰذا اسے لے آؤ۔ وہ گائے کے سر کے برابر سونا لے آئے اور اس سونے کو دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ آگ آئی اور اسے جلا کر چلی گئی جو جہاد قبول ہونے کی علامت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو دیکھ کر ہمارے لیے حلال کر دیا۔ بخاری شریف۔ پیارے دوستو، جب حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں بلعام بن باور کا واقعہ پیش آیا۔ یہ آدمی اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا جس کے ذریعے سے ہوئی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کرو، اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آخرکار یہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو گدی بیٹھ گئی۔ اس نے اسے کھڑا کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کھڑی ہو کر پھر بیٹھ گئی۔ آخرکار قدرت الہی سے گدی بولی، اے بلعام تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کے لیے بدعا کرے گا؟ وہ پھر بھی گدی کے نیچے نہ اترا اور اسے مار پیٹ کر آگے چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخرکار وہ چل ہی پڑی۔ جب وہ حسنان نامی پہاڑ کے قریب پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا تو بدعا کرنے لگا لیکن اس کی زبان اس کے
काबू में न रही। इसकी बददुआ खुद अपनी कौम के लिए निकलने लगी। लोगों ने इससे मलामत की तो इसने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी जुबान से यही कुछ निकल रहा था। फिर इसकी जुबान लंबी होकर सीने से लटक गई। फिर इसने कौम से कहा, मेरी तो दुनिया बर्बाद होगी और आखिरत भी। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के खिलाफ कोई मकरूह फरेब ही किया जा सकता है। अपनी औरतों को खूब ज़ेबे तन करवा कर कुछ चीजें देकर बेचने के लिए बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो। वो मर्दों को अपनी तरफ माइल करेगी। अगर बनी इसराइल का एक आदमी भी बदकारी कर लेगा तो तुम्हें लड़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। कौम ने इस मशवरे पर अमल करते हुए अपनी औरतें बनी इसराइल के लश्कर में भेज दी। तो एक इसराइली सरदार ने इस औरत के साथ खलवत की और इसी वक्त अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर ताउन की वबा भेज दी। जब मालूम हुआ तो बनी इसराइल के एक शख्स ने इसके खेमे में जाकर दोनों को कत्ल कर दिया और कहने लगा, ए अल्लाह, हम तेरे नाफरमानों के साथ ये सलूक करते हैं। फिर ताउन की वबा खत्म होगी। तफसीर इब्ने कसीर। फरमाने इलाही है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को इस शख्स का हाल सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयतें दी तो वो इस अहकाम की पाबंदी से बिल्कुल ही निकल गया। फिर शैतान इसके पीछे लग गया और वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो इन आयत की बदौलत बुलंद मर्तबा अता कर देते, लेकिन वो जमीन और दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। बस इसकी मिसाल कुत्ते जैसी है कि अगर आप इस पर कोई बोझ डाल दें तो तब भी वो हाँफता है, या इसको छोड़ दें तब भी हाँफता है। यही मिसाल इन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन वाकयात को लोगों के सामने बयान कर दीजिए ताकि वो गौर व फिक्र करें। इन लोगों की मिसाल भी बहुत बुरी है जो हमारी आयतें जुटलाते हैं और अपने आप पर जुल्म करते हैं। सूरह आराफ आयत नंबर 175 से 177। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बीमारी ताउन एक अजाब है जिसके जरिए से अल्लाह ताला ने तुमसे पहले कुछ उम्मतों को सजा दी थी। बुखारी शरीफ। जब हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पर पहुंचे तो इन्हें हुक्म दिया कि शहर में सजदा करते हुए यानी आजिज़ी के साथ रुकू की हालत में झुक कर दाखिल हो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। अल्लाह ताला ने वो अजीम फतह अता फरमाई है जिनका इनसे वादा किया था, लेकिन वो शहर में बड़े ही गलत अंदाज में दाखिल हुए। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस वाक़े को कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, और जब इन बनी इसराइल को हुक्म दिया, इस बस्ती में बैतुल मुकद्दस में आबाद हो जाओ और जहाँ से तुम्हारा जी चाहे खाओ, और हित्ता हमें माफ कर दीजिए कहते रहो और सजदा करते हुए बैतुल मुकद्दस के दरवाजे में दाखिल हो जाओ, हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे, नेक काम करने वालों को हम ज्यादा अजर देंगे। इनमें से जालिमों ने इस कलमे को ही बदल डाला जिसे पढ़ने का इन्हें हुक्म दिया गया था। हमने इनके जुल्म की वजह से इन पर आसमान से अजाब भेज दिया। सूरह आराफ आयत नंबर 161 से 162। प्यारे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल होना और जुबान से ये कहो, हित्ता हमारी खताएं माफ फरमा दे, और वो सरीन के बिल खुद को घसीटते हुए जुबान से ये कहते हुए दाखिल हुए, हिंता यानी बाली में दाना। बुखारी शरीफ। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में बनी इसराइल अपने अब्बा अजदाद की सरजमीन में बैतुल मुकद्दस में काबिज हो गए और वहाँ सुकून के साथ रहने लगे। हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम इन्हें अल्लाह ताला की किताब तौरात के मुताबिक चलाते रहे, यहाँ तक कि आप अलैहिस्सलाम 127 साल की उम्र में इस दुनिया फानी से राहलत फरमा गए। प्यारे